بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اپنے سفر آخرت کا، وہ وقت جو ہم نے قبر میں گزارنا ہے مرنے کے بعد۔ لیکن وہ لوگ جو درود پاک کی کثرت کر کے جائیں گے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، ان کے ساتھ قبر میں ایسے کیا معاملات ہوں گے اور کون سے وہ 6 ایسے انعامات ہیں جو اہل درود کو قبر میں ملیں گے۔ اور یہ بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جیتے جی تو درود پاک کے جو فضائل اور جو رحمتیں برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں اس کا بیان تو ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں نا، لیکن قبر میں درود شریف ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا جتنی ہم نے کثرت کر کے جانا ہے اس دنیا پہ سے، تو یہ چیز آج ہم نے آپ کے ساتھ بیان کرنی ہے۔ دیکھیں، قبر انسان کی آخری منزل ہے، یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اب وہاں کا منظر جو ہے نا جی، جہاں وحشت، تاریکی اور تنہائی سب سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے، یہ ایک عام سا منظر نامہ ہے قبر کا، حالانکہ اس سے بہت زیادہ خوفناک منزلیں ہیں انسان کے لیے جو اس نے قبر میں طے کرنی ہے۔ لیکن ہمارے صوفیہ کرام، ہمارے محدثین، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کی قبر میں کئی خاص قسم کے انعامات اس کو ملتے ہیں۔ آج ہم نے انہی انعامات کا ذکر کرنا ہے، 6 انعام جو اہل درود یعنی درود پاک کی کثرت کرنے والے کو قبر میں مل جاتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام ذرا سنیے گا جو آپ کے سفر آخرت سے آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے یعنی آپ کے قبر میں، وہ ہے قبر کی وحشت کا دور ہو جانا۔ قبر کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ درود شریف پڑھنے والا جب قبر میں اترتا ہے تو اس کی قبر نور سے بھر جاتی ہے اور وحشت دور ہو جاتی ہے، وہ تنہائی، وہ تاریکی، سب وہ جو معاملات قبر کے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا انعام جو اہل درود کو قبر میں جاتے ہی مل جاتا ہے، اہل درود کو یعنی درود پاک کی جو لوگ کثرت کر کے جاتے ہیں اس دنیا سے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مقدس۔ روایت ہے کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں اس کی زیارت فرماتے ہیں۔ دیکھیں، جس نے اتنی کثرت کر کے جانی ہے اور حضور کی بارگاہ میں اتنا نذرانہ پیش کر کے جانا ہے جیتے جی، تو وہ ڈیفینیٹلی حضور کا غلام ہو جائے گا، اور غلاموں کو پھر حضور اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ یہ زیارت اس کے لیے سب سے بڑا انعام اور سکون کا باعث ہوتا ہے قبر کے اندر۔ یہ انعام ملتا ہے اہل درود کو قبر کے اندر۔ یہ انعامات جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ دنیا کے انعامات تو پھر ہم آپ کے ساتھ بیان کرتے رہتے ہیں نا، قبر کے انعام بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تیسرا انعام جو ملتا ہے نا جی اہل درود کو قبر کے اندر، درود شریف پڑھنے والوں پر فرشتے خاص رحمت نازل کرتے ہیں۔ قبر میں فرشتے اس کے پاس آ کر نور اور رحمت کا کلام کرتے ہیں۔ یوں قبر اندھیری اور تنگ نہیں رہتی بلکہ کشادہ اور روشن ہو جاتی ہے جب فرشتے رحمتیں لے کر، نور لے کر اس کی قبر میں اترتے ہیں، اہل درود کی قبر میں اترتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک انعام ہے کہ جب آپ کی قبر روشن کر دی جاتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے اتنی کثرت درود پاک کی ہوئی ہوگی۔ اب جی چوتھا انعام جو ملتا ہے اہل درود کو قبر کے اندر، قبر کی زندگی بڑی خوفناک ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس منظر نامے سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ سختیاں قبر کی ہم پر سے ٹل جائیں۔ چوتھا انعام
سوالات قبر میں آسانی۔ قبر میں سب سے مشکل وقت پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ جب منکر نکیر سوالات کرنے آ جاتے ہیں آپ سے۔ ہمارے صوفیہ کرام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والے کی زبان اللہ رب العزت آسان کر دیتا ہے اور وہ بآسانی جواب دے دیتا ہے، یعنی اس کے جوابات کی روانی اتنی آسان کر دی جاتی ہے کہ وہ منکر نکیر کے سوالات کے جواب آسانی کے ساتھ دے لیتا ہے۔ اور یہ آسانی پتہ ہے کیوں نصیب ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ نے اس زبان سے درود پاک کی کثرت کی ہوئی ہوتی ہے۔ پانچواں انعام قبر میں جو ملتا ہے انسان کو، وہ شخص جو درود پاک کی کثرت کرنے والا، درود پاک سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہے کہ نور اور خوشبو کا انعام۔ ہمارے اولیاء کرام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ قبر میں درود شریف پڑھنے والوں کی قبر خوشبو سے بھر دی جاتی ہے۔ یہ خوشبو دنیاوی خوشبو نہیں ہوتی بلکہ جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ وہ جھونکے ہوتے ہیں جو جنت سے آپ کی قبر میں آتے ہیں۔ یہ جنت کی خوشبو کے جھونکے ہوتے ہیں جو آپ کی قبر میں اتارے جاتے ہیں۔ یہ نور، یہ روشنی آپ کی قبر میں درود پاک کی کثرت کرنے کی وجہ سے اتاری جاتی ہیں۔ اور چھٹا انعام جو ہے نا جی، وہ ذرا سنیے گا، سن کر آپ کی روحیں سرشار ہو جائیں گی، آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ خاص طور پر اہل درود لوگوں کا دل ضرور خوش ہوگا۔ یہ آخری اور چھٹا انعام جو قبر میں ملتا ہے اہل درود کو، وہ یہ ہے کہ قبر کے اندر درود شریف پڑھنے والوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور یہ رحمت کا دروازہ پھر قیامت تک، حشر والے دن تک کھلا رہتا ہے۔ وہ قبر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کی کیفیت میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیفیت جب آپ زندہ رہتے ہوئے بھی وہ کیفیات جو آپ محسوس کرتے ہیں، حضور کی محبت کی کیفیت، حضور کی قربت کی کیفیت، وہ کیفیت انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں بھی موجود رہے گی۔ اور اس سے بڑی کیفیت اور کوئی نہیں ہے، اتنی بڑی سعادت مندی اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے کہ قبر کے اندر بھی آپ ان کیفیات کے ساتھ رہیں، آپ یہ محسوس کریں کہ آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں ہیں۔ یہ ایسے 6 انعام تھے جو آپ لوگوں کے ساتھ آج بیان کیے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے اندر اس بات کی موٹیویشن ہمیشہ رہے کہ درود پاک نہ صرف دنیا کے اندر آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، بلکہ قبر اور حشر میں بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہے کہ سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کے جگنوں، اندھیری قبر میں ہم کو اجالے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔